تکبر کا علاج اور تکبر کی دوا اس تصور میں پنہاں ہے آتے ہیں کہ معاشرے میں جس قدر نادار، کمزور اور کم تر لوگ، جن کو معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا ہے، جنہیں نادار، کلاش اور بے سہارا سمجھا جاتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ انہیں مجلس میں بلایا جائے یا ان کی مجلس میں جایا جائے، ان کی حالت زار، ان کی گفتار اور ان کی زندگی کا معیار دیکھ کر تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری بھی یہی حالت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں ان سے اچھی حالت میں رکھا ہے تو اس اچھی حالت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ کمزوروں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت سنت ہے۔ میں یہاں پر حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت بات جو انہوں نے براہ راست راولپنڈی آستانے میں مجھ سے فرمائی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا خدا کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کے دوستوں کی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں بسر ہوتی ہے، وہ امیروں کے مقابلے میں غریبوں کے ساتھ بہت پیار اور بہت انکسار سے پیش آتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب اور نادار لوگ، انہیں اس حالت پر خود کو اختیار نہیں، بلکہ یہ رب کے فرمان اور اس کی تقسیم قدر کا نتیجہ کہ یہ غریب ہیں اور نادار ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس ناداری میں انکساری کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیتے۔ حضور شیخ العالم اپنے کمرے خاص میں تشریف فرما تھے، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور، اسلام آباد کے بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے مناصب پر براجمان لوگ کافی دیر سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہیں، لنگر انہوں نے کھا لیا ہے، آپ سے مل کے انہوں نے جانا ہے۔ تو کچھ لوگ خاص کمرے میں بیٹھے ہیں اور عام لوگ عام دربار میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو اٹھنے سے پہلے آپ نے فرمایا، ان امیروں کے ساتھ، ان اغنیاء کے ساتھ، یہ متمول لوگ، یہ بڑے بڑے مناصب والے اور جاؤ حشمت والے بڑے بڑے عہدے والے لوگ، خوبصورت بات فرمائی، اور وہ کہ یہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، ان کے دل میں دنیا ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر دنیا غالب ہوتی ہے اور دنیا کے وہ طالب بن کر آتے ہیں، اور ادھر روحانیت غالب ہوتی ہے اور ہر آنے والا خدا کا طالب بن کر آتا ہے۔ تو اس لیے میری کیفیت ان غریب لوگوں کی مجلس میں بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خوبصورت عکاس ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے غالباً یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی غریب صحابیہ نے کسی کام کے لیے بلایا، تو آپ نے مجلس چھوڑ کر اس کے اس کام کو
پورا کیا اور اس کے ساتھ اس کی طلب کو پورا کیا، اور آپ ایک عجیب خوشی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے صوفیاء کی مجلس میں زیادہ غریب و نادار لوگ آتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی تکبر کے مرض میں مبتلا ہو اور اس مرض کا علاج چاہے تو اسے چاہیے یا تو صحیح اور شریعت و طریقت کے فیضان سے حامل اولیاء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، یا وہ اپنے محلے کے غریب اور نادار لوگوں کے گھروں میں جا کر، یا انہیں اپنی مجلس میں خوبصورت طریقے سے بلا کر اپنے دل میں عاجزی کی طلب لے کر ان کے ساتھ بیٹھیں، تو یقیناً ان لوگوں کی اس حالت زار، جو بظاہراً تو حالت زار ہے لیکن خدا کی رحمتوں کا وہاں ڈیرا اور خوبصورت بازار لگا ہوتا ہے، اور رحمت کے چھینٹے اس متکبر کو جب نصیب ہوتے ہیں تو وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ جو لطف اس عاجزی اور انکساری میں ہے وہ استکباری اور تکبر میں نہیں ہے۔